الرحمن الرحیم۔ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کے آسان و مختصر اعمال۔ نمبر 1 غسل کرنا کہ جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 نماز، دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلب مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3 اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اس رات دعائے کمیل پڑھیں۔ نمبر 5 ہے یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا و آخرت کی حاجت پوری فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور حمد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ بزرگ ہے اور اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس رات عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں اور نماز کا سلام دینے کے بعد یہ پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعد میں دعا پڑھیں۔ اے وہ جو مشکل کاموں کو بندوں کی پناہ گاہ ہے اور جس کی طرف لوگ ہر مصیبت کے وقت فریاد ہوتے ہیں، ان سب سے چھپی ہوئی کھلی ہوئی چیزوں کے جاننے والا، اے وہ جس پر لوگوں کے وہم و خیال اور دلوں میں گمان رکھنے والے اندیشے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اے وہ مخلوق و موجودات کے خداوند عالم، وہ ذات کہ زمینوں و آسمانوں کی حکمرانی جس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو وہ محبوب ہے۔ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوں اس لیے تیرے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس رات میں مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن پر تو نے نظر کرم فرمائی ہے، تو نے ان پر مہربانی کی، ان کی دعا سنی، تو نے اس سے شرف بخشا اور قبولیت بخشی، تو اس کی پشیمانی سے آگاہ ہو، انہیں معاف کر دے اور ان کے سب پچھلے گناہ بڑے بڑے جرم غفور درگزر فرما سے کام لے۔ بس میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ کے طالب ہوں اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے تجھ سے التجا کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھ پر اپنے فضل و کرم سے عطا بخش فرما اور اپنی نرم خوبی اور درگزر کے ذریعے میری خطائیں بخش دے۔ اس رات میں مجھ کو اپنی تنہائی کرم کے سائے تلے رکھ اور اس شب میں مجھے اپنی اور ان پیاروں میں قرار دے جن کو تو نے اپنی فرما برداری کے لیے پسند کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے چنا ہے اور ان کو اپنی خاص بنایا ہے۔ اے خدایا مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کا نصیب اچھا اور نیک کاموں میں جن کا حصہ زیادہ، اور مجھے ان لوگوں میں ساتھ کر جو تندرست، نعمت یافتہ و کامران فائدہ پانے والے ہیں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے بچا، مجھے اپنی نافرمانی جانے سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی فرما برداری کا شوق دے اور اس کا جو مجھے تیرے قریب کرے اور مجھے تیرا پسندیدہ بنائے۔ میرا سردار بھاگنے والا تیرے ہاں پناہ لیتا ہوں، طلبگار تیرے حضور عرض کرتی ہوں، پشیمان ہوں اور توبہ کرنے والے تیرے فضل و کرم پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ تو اپنی کریمی اور مہربانی سے بندوں کی پرورش کرتا ہے، تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، تو نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے خدایا بس میں نے تیرے کرم کی جو امید لگائی رکھی ہے اس سے محروم نہ کر، مجھے اپنی کثیر نعمتوں سے نا امید نہ ہونے دے۔ آج کی رات اس بشت عطا سے محروم نہ کر جو تو نے اپنے فرما برداروں کے لیے
مقرر کی ہوئی ہے، اور مجھے اپنی مخلوق کی زحمتوں سے امان میں قرار رکھ۔ میرے خدایا، اگر میں اس سکون کے لائق نہیں، تو مہربان اور معاف کرنے والا اور معافی دینے والا اور بیشک معاف کر دینے کا اہل بنا، اور مجھ پر ایسی بخشش فرما کہ جو تیرے لائق ہے، نہ وہ کہ جس کا میں حقدار ہوں۔ بس میں تجھ سے اچھا گمان رکھتی ہوں، میری امید تجھ سے لگائی ہوئی ہے، میرا نفس تیرے کرم سے تعلق جڑا ہوا ہے، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مہربان کرنے والا ہے۔ اے خدایا، مجھے اپنی مہربانی اور بخش سے زیادہ حصہ دینے میں خصوصیت عطا فرما، اور مجھے عذاب سے تیرے عفو کی پناہ لیتی ہوں۔ میرا وہ گناہ بخش دے کہ جس نے مجھے بد اخلاقی میں پھنسایا ہوا ہے، میری رزق میں تنگی کا باعث ہے، تاکہ میں تیرے رضا حاصل کر سکوں۔ اپنی مہربانی سے مجھے نعمتیں عنایت فرما، اور اپنے کثیر نعمتوں سے مجھے بہرہ مند کر دے، کیونکہ میں نے تیرے آستانے پر پناہ لی ہے اور تیری بخشش کی امید لگائی ہوئی ہے۔ میں تیرے عذاب سے عفو کی پناہ لیتی ہوں، تیرے غضب سے تیرے نرم و خوبی کی پناہ لیتا ہوں۔ بس مجھے وہ دے جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا ہے، اس میں کامیاب کر جس کی مجھ سے خواہش کی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہی ذریعے سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہیں، یا ربا یا ربا۔ 7 مرتبہ کہیں، یا اللہ یا اللہ۔ پھر 7 مرتبہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 مرتبہ کہیں، ما شاء اللہ قوت الا باللہ۔ نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو اللہ سے ہے، جو کچھ خدا چاہتا ہے، چاہے نہیں کوئی قوت مگر خدا کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیں، اور بعد میں اپنی حاجت طلب کریں۔ قسم بخدا، اگر کسی کی حاجت بارش کے قطرے جتنی ہو بھی حق تعالیٰ اپنے وسعت فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجتیں پورا کرے گا۔ ان اعمالوں کے علاوہ وہ نماز جعفریہ بھی بجا لائیں اور دیگر مختلف مختصر دعائیں پڑھیں جو مفاتیح الجنان میں بھی درج ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔